بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل تک سورہ بقرہ کے 15 رکوع سے ہر رکوع سے ایک آیت سے کچھ پیغام دینے کی ہم کوشش کی ہیں. آج انشاءاللہ اس نشست کا آغاز رکوع نمبر 16 سے کیا جاتا ہے. رکوع نمبر 16 میں آیت نمبر 130 سے لے کے 141 تک یعنی 11 آیتیں اس رکوع کے اندر ہے. اس رکوع کا بنیادی مفہوم اس طرح ہے کہ اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے طرز یعنی ملت ابراہیم سے اعراض کرنے کے نقصان بتائے گئے ہیں. جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کو چھوڑے گا انہیں رسول نقصان اٹھائے گا. یہود کی دین ابراہیم پر گامزن رہنے کے عقیدے کی تردید کہ یہود ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو مانتے تھے، اس بات کا ذکر اس کے اندر ہے. اب بنیادی مفہوم کے بعد اس رکوع سے جس آیت سے ہم پیغام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 130 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. بڑی اہم نصیحت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شک ساری امت کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایگزامپل نہیں ہے لوگوں کے لیے، صرف مثال نہیں ہے، سب سے بیسٹ مثال ہے، اس سے ہٹ کے کوئی دوسری مثال ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہاں پر اس آیت میں اللہ عز و جل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ماننے والے ملت ابراہیم پہ جمے ہوئے رہنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جیسا منہج تھا وہ منہج پہ مضبوطی سے پکڑ رہنا. اس آیت کے پیغام میں جانے سے پہلے بنیادی خاکہ جان لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے جنریشن میں کئیوں انبیاء اکرام آئے، لیکن جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام ان کے سلسلے میں صرف ایک ہی نبی آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسحاق علیہ السلام، آئزیک، بائبل اور جو جتنے موجودہ زمانے میں بھی تحریر شدہ کتابیں ہیں، اب جو عیسائی جس کو مانتے ہیں، یہودی جس کو مانتے ہیں، فرسٹ ٹیسٹیمنٹ، سیکنڈ ٹیسٹیمنٹ، تحریر شدہ کتابیں ہم اس کو بولیں گے. تو یہ کتابوں میں بھی آئزیک نام سے نام آتا ہے، یعنی اس کو اسحاق علیہ السلام مانتے ہیں وہ لوگ. اب بات دراصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے، ساری کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی، یہود کی اور نصارہ کی. یہ تینوں گروپ کو دعوت دینے کے لیے خالی ابراہیم علیہ السلام کا نام کافی ہے، صرف ایک نام کافی ہے، سب کو دعوت ہو جاتی ہے. بہت بڑا رول ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اسحاق علیہ السلام کی جنریشن میں جتنے انبیاء کرام ہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی طرف جتنے پیغمبر بھیجے گئے یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سارہ علیہ السلام کے سلسلے سے نکلے، سارے کے سارے. تو یہود اور نصارہ واضح طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، کلیئر پکچر تھی ان کے سامنے کہ ہم آئزیک، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے انبیاء اکرام ہمارے پاس آئے. اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. تو ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ یہود اور نصارہ کو معلوم ہے. اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ یہود اور نصارہ کو معلوم ہے. اب ہوا یہ ابراہیم علیہ السلام کو تو بڑا پکا یہ لوگ جانتے تھے اور ان کو پتا تھا اور ایک نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی اس بار ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے آئیں گے. یہود و نصارہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ بھی اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے آئیں گے. مگر اللہ عز و جل کا کرنا ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام
ایک ہی نبی ان کے سلسلے میں آئے, وہی آخری نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی عرب کے اندر آئے. یہ جو پٹی تھی بنی اسرائیل کی, فلسطین کی, ادھر جیروسلم وغیرہ میں, یہ پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو سمجھنے والے, مالدار اپنے آپ کو سمجھنے والے, کاروباری اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ تھے. عرب کے جتنے لوگ تھے ادھر مکہ میں مدینہ میں علاقے والے, ان کو جاہل لوگ سمجھتے تھے. یہودی یہ جاہل لوگ ہیں, ان کا مال حلال سمجھتے تھے, کیسے بھی طریقے سے حرام کی حلال کی ان کے مال کو کھا جانا, عرب کے لوگوں کو جنگ لڑا دینا. ان کو سمجھتے تھے بددین ہے, دین ہی نہیں ہے ان کا, اور ان پڑھ قوم سمجھتے تھے, جاہل قوم سمجھتے تھے ان کو. ہوا یہ, جس قوم کو وہ لوگ جاہل سمجھتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے, ان کا سلسلہ یہی قوم میں آگے بڑھا, وہی قوم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آگے. یہود اور نصارہ کے سامنے ساری نشانیاں کلیئر ہو گئی تورات اور انجیل کے مقابلے سے, کہ بھئی یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود ہے, مگر نہیں اقرار کیے. کیوں اقرار نہیں کیے؟ اس وجہ سے اختیار نہیں کیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اسحاق کی نسل سے آئیں گے علیہ السلام, لیکن یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے, لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہے, یہ آیت آپ پڑھے تو انداز آئے گا کہ اللہ کی مشیت کس چیز کا نام ہے. اللہ عز و جل نے کہا دین ابراہیم سے وہی دور ہو جاتا ہے جو محض بے وقوف ہے, ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیت یہود و نصارہ کے سامنے واضح طور پہ رکھ دی, ابراہیم علیہ السلام کو تم جانتے, اسحاق علیہ السلام کو تم جانتے, اور اسماعیل علیہ السلام جس کی نسل سے میں آؤں ان کو بھی تم جانتے. اللہ عز و جل اس آیت میں حکم دے رہے ہیں کہ ابراہیم کے نقش قدم پر چلو. یہود کو بھی معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم کیا ہے, وہی ہے جو اسحاق علیہ السلام کا نقش قدم ہے, وہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کا نقش قدم ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہود اور نصارہ کو زمانے کے یہی بولے, آؤ ابراہیم کے نقش قدم کی طرف تم کو بلا رہا ہوں, کوئی نئی بات کی طرف نہیں بلا رہا ہوں. اور ابراہیم کا نقش قدم کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. خالی ابراہیم علیہ السلام سے یہود و نصارہ کو دعوت ہوگی, صرف یہ نام سے, ان کو اسی راستے پر بلایا گیا. تو ابھی ابراہیم علیہ السلام کا منہج کیا ہے یہ واضح طور پہ جان لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جب صبح کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں ایک مرتبہ یہ نعرہ لگاتے تھے. صبح کے اذکار میں ہم بھی اس بات کی عادت ڈال لیں کل کی صبح سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اصبحنا علی فطرۃ الاسلام, میں نے صبح کی اسلام مذہب پر, وعلی کلمۃ الاخلاص, میں نے صبح کی اللہ کے شہادت دے کر لا الہ الا اللہ کے ساتھ, وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ اپنی صبح کر لیا. چوتھی بات وعلی ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اپنی صبح کی تو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہماری صبح کی. اور ابراہیم کا نقش قدم کیا ہے؟ ان کے نقش قدم میں شرک نام کی چیز نہیں ہے. لیکن یہی یہود تھے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیے, یہی نصارہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیے, یہی یہود ہے جو گائے کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے, یہی نصارہ ہے جو مریم علیہ السلام کی پوجا شروع کر دیے, یہی نصارہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر دیے. اسی لیے کرسچن جو موجودہ زمانے کے ہیں ان کے اندر ایک عقیدہ ہے ٹرینیٹی. ٹرینیٹی یعنی خدا ایک نہیں ہے, تین ہے, اور یہ تینوں الگ الگ نہیں ہے, یہ تینوں ایک خدا ہے. یہ تین میں کس کو مانتے وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ, مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, جبریل علیہ السلام, یہ تینوں کو خدا مانتے. مگر یہ بولتے تین نہیں ہے, یہ تینوں دراصل میں ایک ہی جس کی ہم پوجا کرتے. تو انہیں کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر آؤ, بے وقوف ہو. اگر یہ منہج اختیار نہیں کرتے تو دنیا میں سب سے بڑے وقوف تم ہے. اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا, جو کوئی ابراہیم کے طریقے سے پلٹے گا, توحید سے پلٹے گا, یہی بے وقوف ہے. اور تھوڑی بے وقوفی اپنے لوگوں میں بھی آ گئی. ویسی مسلمان ہیں, کئیوں دین میں شریعت میں طریقہ ختنہ کس کی شریعت طریقے سے آئی؟ سب سے پہلے ختنہ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کرے. عید الاضحیٰ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. صفا مروہ پہ چکر کاٹنا کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجر علیہ السلام کی. کعبۃ اللہ کی تعمیر کون کی ہے جس کو ساری دنیا چکر کاٹتی؟ ابراہیم علیہ السلام مل کر. حج کے لیے ندا کون لگائے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر. دین ابراہیم کی کئی باتیں اللہ تعالیٰ ادھر رکھے, لیکن بیسک فاؤنڈیشن جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ مضبوط توحید تھی. اگر ہماری توحید مضبوط نہیں ہے, ہمارا اللہ پہ توکل مضبوط نہیں ہے, ہمارا اللہ پر یقین مضبوط نہیں ہے, تو سمجھیے سب سے بڑے بے وقوف یہی ہے. اللہ عز و جل نے کہا
لوگ مانے اللہ تعالیٰ کو، حج کر کے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے آ رہے ہیں، طواف کر کے آتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، زکوٰۃ دیتے، سب کرتے، مگر ان کے تھوڑے بھائیاں رہتے جو حج کو جانے کے پیسے نہ رکھتے، تو اجمیر جا کے اگر آ گئے ایک بار اور 6 تاریخ کے دن جنتی دروازہ ہے، اللہ معاف کرے میں ایک بار گیا تھا، جنتی دروازے میں سے آپ گھس گئے سمجھیے دیدار کے لیے خواجہ بابا کا، تو سمجھو آپ کے سارے بیڑے پار ہو گئے، حج کا ثواب مل جاتا. پھر آ رہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور نماز کیسی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم کے طریقے کو چھوڑیں گے بے وقوفی نے چھے. کئی لوگ ایسے مسلمانوں میں نماز پڑھتے، 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھے، دعا ہوتی، سب جنے چلے آتے، ایک کا دکا رہتے، تھوڑا 45 ڈگریز ادھر مڑتے، ادھر مڑ کے جھک کے ٹھہر جاتے. اس کو بولتے صلاۃ الغوثیہ، غوث بے کے واسطے نماز پڑھنا تھوڑی دیر. ادھر اللہ کے لیے سجدہ 90 ڈگریز، 45 ڈگریز تھوڑا مڑ کے، تھوڑا غوث بھائی کے نام پہ سلام، تھوڑا اور ادھر مدینہ ادھر ہی ہے ڈائریکشن، ادھر مدینے کو بھی جھک کے سلام. جو ملت ابراہیم کو چھوڑے گا یہی بے وقوف ہے. بچے نئے ہو رہے ہیں، کسی بابا کے پاس چلے گئے، کوئی ڈوری لانے کے واسطے چلے گئے، کوئی نیمبو لانے کے واسطے چلے گئے، کوئی پھول کی دکان سدھی امبر بازار کے بعد لائن رہتی چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے عورتوں کی. ایک تو ہے، بعض تو ایسے ہیں مسلمان، چلو مسلمان نام کے پاس جادوگر ہے، کچھ بھی عامل ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں، الگ بات، وہ بھی کفری ہے. بعض تو ہندوؤں کے پاس جاتے، گرم گرم پانی معصوم بچوں پہ ڈال دے رہا انہیں. سب سے بڑی بے وقوفی ہے. زندگی کے تمام تر معاملات، تمام تر خواہشات پوری کرنے کے اندر ہے، مگر گھر والوں کو صحیح توحید سکھانے پر نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت کرو، خالی سوا کسی اور کی نہیں. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں، رتی برابر بھی. لوگ انگوٹیاں خریدتے. افسوس تو ایسی بات ہے، پورے گولکنڈا کو، پورے حیدرآباد کو ڈرائیں گے یہ پٹا بنا کے، ڈنا بنا کے، جم بنا کے، ایسے ٹرائسیپس بائسیپس کہتے، کیا کیا یہ کہتے. اچھی بات ہے صحت سے رہنا. بڑے بڑے پہلوان آئے، خالی آئے تو لوگ جو سو جھک جاتے، ان کا پینچا اٹھا کے دیکھیے کالی ڈوری بنی ہوئی رہتی، ان وہ ڈوری سے ڈرتے، اگر وہ ڈوری کھل گئے تو ان کے ڈنان ڈھیلے ہو جاتے. ان کی پوری طاقت وہ ڈوری پہ ٹکے ہوئی ہے. بڑے بڑے تعلیم کو جانے والے دیکھے تو آپ باڈی پریشان ہو جانا، زیادہ گھسرے نہیں سکتے ان لوگوں سے، مگر ان کا پورا یقین ایک ڈوری کے اوپر ہے. ان سے حیدرآباد ڈر رہا ہوں، ڈوری سے ڈر رہے ہیں. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، وہ خالص توحید والا اللہ کا بندہ تھا، جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے دوست بنا لیا. ارے آگ کے شعلوں میں اسے پھول پھینکا گیا تو اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے گر گیا، وہ ڈرنے والا نہیں تھا. اب ڈوری سے ڈر جا رہے، معمولی تھی کالی ڈوری، نکالنا نہیں بھائی، یہ نکالے تو نہیں ہو سکتا، نظر لگ جاتی. آم کا سیزن ہے، آپ دیکھیں کئیوں منڈیوں پر پہلے کوئلہ لگاتے تھے، اب کوئلہ آج کل اتنا مہنگا ہو گیا، 2-4 کلو لینا پڑ رہا، بلکہ ایک آم کو کالی تھیلی میں ڈال دے رہے ہیں، ڈال کے بنڈی کے بیچوں بیچ میں رکھ دے رہے ہیں. کئیوں بنڈیوں پہ آپ دیکھیں گے. اس وجہ سے وہ کالک جو رہیں گی بنڈی پہ پیلے آموں میں، وہ نظر بد سے بچائیں گی آنے والے لوگوں سے جو روڈوں پہ آتے جاتے. گورا بچہ پیدا ہوا، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ابا خاندان میں جس کو جتنی بڑی ڈالی ہے اس کو بلاتے اذان دینے کے واسطے، انہیں اذان دیتا، توحید کا نعرہ اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ بولتا، پھر نکل کے کاجل بھی انہیں لگا کے جاتے، کالا ٹیکا. یہی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. جو ابراہیم کی ملت چھوڑے گا، توحید چھوڑے گا، ایک اللہ کی عبادت چھوڑے گا، چھوٹا معاملہ سمجھو بڑا معاملہ سمجھو، شرک ہے. لوگ انگوٹھی پہ توکل کر رہے ہیں. انگوٹھی علماء کرام کو ہم نے دیکھا چاندی کے پہننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے علماء کرام نے کہا یہ آپ پہن رہے ہیں سنت سمجھ کے، الگ بات ہے، لیکن اس سے ڈرنا نہیں. یہ اتار نہیں سکتا ہوئے میں، اتارے تو ٹکر ہو جاتی، اتارے تو کچھ بھی ہو جاتا. انگوٹھی سے ڈر رہے ہیں نہیں، سب عقیدے درست ہو جاتے لوگوں کے، مگر ایک چیز میں جو اٹکے ہوئے رہتے، تو اللہ عز و جل نے کہا یہی بے وقوف ہے. اللہ کی نظر میں یہی بے وقوف ہے. توحید مضبوط کرنا. توحید کیا ہے؟ ونس آف اللہ،
اللہ کو اکیلا مان لینا تمام معاملات میں، اس کو توحید بولتے ہیں۔ تو علماء کرام نے زندگی کے تمام معاملات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا: توحید الربوبیت، توحید الالوہیت، توحید الاسماء والصفات۔ ربوبیت، الوہیت۔ الوہیت کیا ہے؟ اللہ کو ایک مان لینا، ساری عبادتوں میں اللہ کو اکیلا مان لینا کہ عبادت اسی کے لیے ہو سکتی، کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ بکرا اسی کے نام سے ذبح ہو سکتا، کسی اور کے نام سے ذبح ہو ہی نہیں سکتا۔ کھانا صرف اسی کے نام سے کھلا سکتے، فاتحہ کے نام پہ، چھٹی کے نام پہ، چھلے کے نام پہ، 29ویں کے فاتحہ کے نام پہ، 40ویں کے فاتحہ کے نام پہ، مرگے سو والوں کے نام پہ، 11ویں کے نام پہ، ربیع الاول کے نام پہ، کسی کے نام سے کھانا کھلا ہی نہ سکتے سوائے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا ثابت ہی نہیں۔ ہاں جو لوگ مر گئے ان کو اجر و ثواب ملو سمجھ کے آپ اللہ سے امید رکھ کے کھانا کھلا سکتے، وہ الگ بات ہے، لیکن بکرا کسی کے نام پہ کاٹ دینا، نیاز کسی کے نام پہ کر دینا، بھلے آپ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹتے ہوں گے، مگر بکرا لے جا کے جہانگیر پینا بھی آپ کاٹ رہے ہیں تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ توحید الالوہیت یہ ہے کہ دعا، ڈرنا، امید، توکل، یقین، عبادت، صلاح، روزہ، عمرہ، طواف، ہر چیز، قربانی، نیاز، منت صرف اللہ کے لیے ہو سکتی، کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی اور کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی توحید الالوہیت میں شرک آ گیا، عبادت کے معاملے میں آپ کے شرک آ گیا۔ آپ نماز پڑھے، تھوڑا مڑ کے صلاۃ الغوثیہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی الوہیت میں پوری برباد کر لیا، آپ کی عبادتوں کی جو توحید ہے پوری ختم ہو گئی۔ یہ بنیادی بات ہے، انشاءاللہ دیگر علماء کرام آئیں گے آپ کو تفصیل سے توحید الوہیت بتائیں گے۔ توحید الربوبیت کیا ہے؟ اس میں پوروں کو گول پھرا دی، اپن گول پھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت دیوانے بنا دی اپنی کو، دنیا بن دیوانے بن کے بیٹھے، کتنے دیوانے بنے ابھی دیکھ لیں گے۔ ربوبیت کیا ہے؟ کہ ساری تخلیق، زمین کی، آسمان کی، زمین اور آسمان کے درمیان کی، اور کائنات، عالمین کا ڈیفینیشن علماء کرام نے یہ کہا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کے جو ہے عالمین کے اندر ہے، صرف اللہ کی ذات کو چھوڑ کے۔ اب کئی باتیں ایسی جس کو ہم جانتے ہیں، کئی باتیں ایسی جس کو ہم نہیں جانتے۔ زمین کے اندر آپ جا کے نہیں ہے، کیا کیا ہے آپ کو نہ معلوم۔ زمین کے اندر 7 قسم کی زمینیں آپ نہیں دیکھے، آسمانوں میں 7 قسم کے آسمان آپ نے دیکھے، جنات کی مخلوق آپ نے دیکھے، فرشتوں کی مخلوق آپ نے دیکھے، فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کو آپ نے دیکھے، میکائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھے، اسرافیل علیہ السلام کو نے دیکھے، وہ جو سور پھونکنے والے اس سور کو آپ نے دیکھے، جنت کو آپ نے دیکھے، جنت کے جھاڑوں کو آپ نے دیکھے۔ جو چیزیں ہم جانتے، جو چیزیں ہم نہیں جانتے، عالمین میں اللہ کی ذات کو چھوڑ کے سب آ گیا۔ اب توحید اور ربوبیت ہماری مضبوط یہ رہنا، کیا رہنا؟ ساری تخلیق اللہ عز و جل کی یہ مان لینا ہے، توحید اور ربوبیت ہے۔ اب میں بولتا ہوں آپ کو، یہ مائک کون بنائے؟ اوجا کمپنی۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ اللہ عز و جل کی تخلیق ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ عز و جل تخلیق ہے۔ کیسے؟ علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے ایسے جامع انداز میں سمجھا، ہر چیز، فین، پنکھا، ٹیوب لائٹ، پی او پی، پروجیکٹر، کیمرہ، ہر چیز تخلیق الہی ہے۔ شیخ محترم نے کہا انسان کے لیے کوئی بھی چیز اگر کرنا ہے تو 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی، ایک ول، چاہت کی ضرورت پڑتی، دوسرا ایبیلٹی، اس کے اندر قابلیت کی ضرورت پڑتی۔ مثال کے طور پہ پانی پینا دل بھر رہا، پہلے پیاس لگنا پڑتا، چاہت ہونا پڑتا، اٹھائے، قابلیت ہونا پڑتا گلاس پکڑنے کی، دیکھنے کی، بسم اللہ، اتارنے کی، چاہت اور قابلیت ہونا پڑتا۔ کسی بھی انسان میں جو بھی چیز کی چاہت اٹھتی ہے، یہ چاہت اور قابلیت انسان کے اندر کس نے پیدا کی؟ میں مائک بناتا ہوں، میں پین بناتا ہوں، میں وائر بناتا ہوں، میں کیمرہ بناتا ہوں، میں لیپ ٹاپ بناتا ہوں، یہ اللہ کی دی ہوئی چاہت سے بنا رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی ایبیلٹی سے بنا رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی قابلیت سے بنا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس قابل بنا دیا، تو جو چاہتا بنا لے، اور اللہ کے اذن کے بغیر وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ انسان کی تخلیق ہم مان لی اللہ تعالیٰ کرا، ساری کائنات جو کچھ بھی اس میں ہے چاہت الہی سے ہے، اس کی توفیق سے ہے، ہر چیز کمالک اللہ عز و جل ہے۔ یہ توحید اور ربوبیت ہے۔ ساری تخلیق کو کس کے لیے مان لینا؟ اللہ کے لیے۔
اب ربوبیت میں اپنے دھوکہ ایسو دیکھیے آپ، مان لیا ساری تخلیق اللہ کی ہے، اس میں بھی شرک ایک بیٹھے ہوا دل کے کونے میں، اکثروں میں بیٹھے ہوا ہوں گا دل کے کونے میں۔ آپ کے بچے اسکول کو جاتے، سمجھو کہ بچہ کوئی 10th میں ہے، بچہ کوئی انٹر میں ہے، ایک سبجیکٹ ہے اس میں باٹنی، کیا اس میں سبجیکٹ؟ زولوجی، یعنی پتوں کی جھاڑوں کی تخلیق کو باٹنی یہ سبجیکٹ ہے، جانور کتے بلی اس کے بارے میں پڑھنا زولوجی، سمندروں کے بارے میں پڑھنا اوشنولوجی، آسمانوں کے بارے میں پڑھنا ایسٹرونومی، پہاڑوں کے بارے میں پڑھنا جیولوجی، پھلوں کے بارے میں پڑھنا ہارٹیکلچر۔ بچے کو اسکول بھیجا رہے ہیں امی تیار کر کے، کالج کو بھیجا رہے ہیں، MBBS کرانے بھیجا رہے ہیں، میڈیکل سائنس پڑھوانے بھیجا رہے ہیں۔ آج دنیا ہمارے سامنے دعویٰ کر دی کہ اسکول اور کالج کی پڑھائی کا حق یہ سائنسداں بنائیں، ریسرچرز بنائیں، اکیڈمیشینز بنائیں، میتھمیٹیشینز بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، ایسے لوگ مل کے پڑھائی پہ قبضہ کریں۔ اب ہم یہ کر لیے دنیا کی پڑھائی ان کے ساتھ، دین کی پڑھائی مل صاحبوں کے ساتھ۔ انتہائی بے وقوفی ہے، توحید و ربوبیت میں گڑبڑ ہے۔ اب بھی اقرار کرے ساری کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو جھاڑ کی تخلیق کس نے کی؟ جھاڑ میں کیا سائنس ہے؟ پانی کیسے جذب کرتا، کاربن ڈائی آکسائڈ کیا لیتا، واٹر ویپرز کیا ہے، آکسیجن کیا چھوڑتا۔ اب جھاڑ اللہ تعالیٰ بنائے تو جھاڑ کی ذات کو سمجھنے کے لیے جو علم ہے وہ کون بنائے؟ پھر جھاڑ اللہ تعالیٰ بنائے، جھاڑ کو پیدا کرنے کا طریقہ بھی کون بنائے؟ بیج کو کون بنائے؟ اب ہم اسکول اور کالج جا کے باٹنی، زولوجی، فزکس، میتھ، سائنس پڑھ کے سمجھ رہے ہیں یہ دنیا کی پڑھائی ہے۔ توحید اور ربوبیت پڑھ رہے ہیں تم، باٹنی اگر پڑھ رہے ہیں تو، توحید ربوبیت پڑھ رہے ہیں، زولوجی اگر پڑھ رہے ہیں تو، توحید ربوبیت پڑھ رہے ہیں اگر گریویٹیشنل فورس پڑھ رہے ہیں تو، کیونکہ ساری تخلیق مان لی اللہ کی ہے، تو پھر آج دنیا کے لوگوں نے تم کو بے وقوف بنا دیا، دنیا کے علم کو ہم نے بنایا، تم مان لیا آپ ہی بنائے۔ اب اللہ اپنی تخلیق کا علم جس کو چاہے دے لے۔ پلین میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چنا پلین بنانے کے واسطے، کوئی اور کو چن لیا۔ مگر انسان کو جان لینا چاہیے، مسلمان کا مطلب یہ آتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ساری باتوں پہ غیب کی ایمان لے کر آتا، اور ساری تخلیق اللہ عز و جل کی ایمان لے کر آتا۔ تو جو کچھ بھی تعلیم ہم اسکول کے اندر حاصل کرتے ہیں قدرتی چیزوں کے بارے میں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں، وہ ہماری توحید اور ربوبیت کا حصہ ہے۔ ہم جب پتے کو مائکروسکوپ میں رکھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس کے اندر چیز ہے، اسٹیم کیا چیز ہوتی ہے، نروز کیا چیز ہوتی ہے، پانی کیسا لیتا ہے، کیا کرتا ہے، تو ہم اللہ کی تخلیق کو سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا سائنس رکھا اس میں، پتے میں کیا کیا تخلیق اللہ تعالیٰ بنا کے رکھا، جھاڑ کی پیداوار اللہ عز و جل نے کیسے کر دی۔ ہم اللہ کی تخلیق پہ غور کریں، توحید اور ربوبیت اسے کہتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچے پاس نہیں ہو رہے، کیونکہ بابا کا بھی وہی ذہن ہے، اماں کا بھی وہی ذہن ہے، بچوں کا بھی وہی ذہن ہے، ٹیچر کا بھی وہی ذہن ہے، وہ اللہ کی تخلیق پڑھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک دنیا کی پڑھی ہے، کون کی بنایا، راجیش کھنہ، فلاں کھنہ، انہوں پڑھ لو، نکل جاؤ، ختم۔ اگر آپ کا بچہ بایولوجی، زولوجی، باٹنی اگر اس کیفیت سے پڑھ لے کہ میرے رب کی تخلیق تو میں یہاں سیکھ گیا، پتے کی کیا تخلیق اللہ عز و جل کی، سجدے میں گر گیا، تاری باٹنی میں ہاتھ مار لیے، تم کامیاب ہو گئے تم اس میں۔ کیونکہ اگر پتے کے ذریعے تم اپنے رب کو نہیں پہچانے تو بے وقوفی ہے، جانور کو دیکھ کر اگر تم اپنے رب کو نہیں پہچانے تو بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ ذرا قرآن لائیے جلدی۔ یہ ساری جو تخلیق ہے، تم ان لوگوں کو دیکھ کے رب کو نہیں پہچان رہے، مگر ان لوگ آپ کو رب کو یاد دلاتے۔ سورہ حج نمبر 22 آیت نمبر 18 ذہن میں بٹھا لیجیے آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو دیکھ کے اللہ یاد نہیں آ رہا، مگر یہ سب جنے ہم کو اللہ یاد دلاتے تھے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے حضور سجدے میں ہیں، عبادت کرتے، کون؟ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب۔ سن لائٹ پڑھ لیے مگر اللہ کو نہیں سمجھے، سن ریوالوز اراؤنڈ دا ارتھ پڑھ لیے مگر اللہ کو نہیں سمجھے، ارتھ ریوالو اراؤنڈ ہز اون ایکسس پڑھ لیے مگر اللہ کو نہیں سمجھے، گیلیکسیز کیا ہے سمجھ لیے مگر اللہ کو نہیں سمجھے،
پہاڑا کیا ہے سمجھ لیے مگر اللہ کو نہیں سمجھے. اب ان لوگوں کا سمجھاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. کیا نہیں دیکھے آپ جو کچھ ہے تخلیق اللہ کو سجدہ کرتی ہے. والشمس سورج جس کو تم اپنی کلاس میں 5ویں کلاس میں پڑھ دیے تم مگر اللہ کو نہیں پہچانے. یہ سورج اللہ کی عبادت میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزانہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے. وہ مالک سے اجازت طلب کرتا ہے کہ پروردگار کہ آج طلوع ہو جاؤں. رب کہتا ہے آج طلوع ہو جا. روزانہ اللہ کی اجازت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ دن آئے گا جب سورج اللہ کے عرش کے نیچے جائے گا, پوچھے گا مالک کہ آج طلوع ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہرگز آج تو طلوع نہیں ہونے کا. جہاں سے آیا ہے وہاں واپس چلے جا. وہ نکلے گا واپس ویسٹ کی طرف مغرب کی طرف چلے جائے گا جہاں شام کو ڈوبا تھا. قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہونے والا ہے. والشمس والقمر مون لائٹ ہم پڑھ لیے. چودھری کا چاند کیا ہوتا ہے, چاند کی منزلیں ہم پڑھ لیے. پکچروں میں دیکھ لیے چاند کیسا آتا, ایک سے ایک سولار سسٹم دیکھ لیا, ہر چیز. مگر چاند سے رب کو نہیں سیکھے تو چاند آپ کو سکھا رہا میرا رب اللہ ہے. والشمس والقمر والنجوم سارے ستارے. والنجوم ہے آگے آیت میں اتنا پیارا لفظ ہے اللہ اکبر سمجھانے کے لیے. والنجوم مطلب سب آگے گیلیکسیز, ایٹریارڈز کہتے ہیں, میٹریارڈز کہتے ہیں, کیا کیا کی کہتے ہیں, جو ہے میرے رب کی تخلیق ہے مگر لفظ ان کے ہے. ہر چیز والنجوم کے اندر آ گئی. تم مارس پہ جانے کی پلان کرو, جوپیٹر پہ جاؤ, پلوٹو پہ جاؤ, کہاں بھی جاؤ, کدھر بھی جاؤ, سارے ستارے آیت میں آ گئے. یہ سب اللہ کے حضور اپنی اپنی عبادت کے طریقوں میں ہیں. والنجوم والجبال, یہ جو گولکنڈا کی سفیر بنی ہوئی پوری ایک ایک پتھر. والجبال پہاڑ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک ایک پتھر اللہ کے ذکر میں ہے, اس کے حضور سجدے میں ہے. اور پھر اگلی آیت والشجر, باٹنی پڑھنے جا رہے ہیں, بائی پی سی کر رہی ہے آپ کی بچی, میڈیکل سائنس کرنے جا رہی ہے آپ کی بچی. والشجر ہر درخت کا پتا اللہ کی عبادت کرتا ہے. والشجر سارے جھاڑ, چھوٹا بڑا, پتا ہر اس کی ڈالی, ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. والدواب سارے کے سارے جانور اللہ کی عبادت کرتے. زولوجی اللہ کی عبادت میں, باٹنی اللہ کی عبادت میں, جیولوجی اللہ کی عبادت میں, ایسٹرونامی اللہ کی عبادت میں, سولار سسٹم اللہ کی عبادت میں, پر ہے تو کون نہیں اللہ کی عبادت میں. اب جملہ سنیں, وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. کثیرun جو ورڈ آیا یہ تاروں کے لیے نہیں آیا, یہ پہاڑوں کے لیے نہیں آیا, یہ جانوروں کے لیے نہیں آیا, یہ جھاڑوں کے لیے نہیں آیا. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بہت سے انسان ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے. وہ کچھ میں سے اپن کوئی ہے کیا بیٹھے ہوئے؟ کیسا معلوم کرنا؟ پینٹ کے نیچے اگر آپ کے ڈوری بنی ہوئی تو ابھی کاٹ دینا. گلے میں آپ کے زبردستی دادا نانا نانی آپ کی محبت میں میرے لال کو نظر نہ لگ جانا. منتوں کے بعد پیدا ہوا, 6 سال کے بعد پیدا ہوا, اگر کچھ بندی ہے تو ابھی نکال کے پھینک دینا. انگوٹھی اس عقیدے سے آپ اگر پہنے ہوئے کہ انگوٹھی میرے کو کچھ فائدہ دینے والی ہے, ملسا بولے نکال کے پھینک دینا. گھر کے اندر گھسے دروازے کے اوپر بوبول کی کانٹی لگا لیے تو نکال کے توڑ کے جلا دینا. دکان کے اندر جاتے کوئی آپ شٹر بند کر کے شٹر پہ کچھ وظیفہ لکھ رہے ہیں تو میٹ دینا. شٹر اٹھانے سے پہلے کچھ وظیفہ لکھ رہے ہیں تو نہیں لکھنا. دکان بند کر کے کاغذ لے رہے ہیں اور دکان کی آگ جلا کے آرتی اتار رہے ہیں مارواڑیوں کے جیسی تو نہیں کرنا. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بہت سے انسان اللہ کی عبادت کرتے, اس میں کوئی شک نہیں. کچھ ایسے ہیں جو نہیں کرتے, جو عمرہ بھی کرتے, حج بھی کرتے, طواف بھی کرتے, خواجہ بھائی کے سامنے سر کو بھی جھکا دیتے, جو آتے آتے جاتے جاتے گھر کو لنگر ہاؤس پہ چھوڑ کے تھوڑے پھولاں چڑھا کے ایک سجدہ مار لے کے نخلاں کھا لیتے ہوئے آتے. کہیں آپ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ سے نکل تو نہیں گئے؟ وہ تھوڑوں میں تو نہیں ہو گئے کہ جو شرک کر رہے ہیں.
ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے اللہ کے قریب تو شرک ہے. اگر آدمی اسی حالت میں مر گیا تو جہنم ہمیشہ کے لیے ہے. اور اللہ عز و جل کہہ دیا اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے گا جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ کسی کے لیے بھی شرک کو معاف کرنے والا نہیں. اگر اسی میں انسان کی موت ہو گئی تو عقیدوں کی درستگی ضروری ہے. بعض لوگوں کو نمبر کا شرک رہتا، کچھ بھی لکھتے، مثال کے طور پہ بل بناتے، ایک آدمی اتنے لے گیا چٹھی، راشن پھلی اتنی کلو، فلاں اتنے کلو، فلاں اتنے کلو، بل بنتی. کیا بنتی بل بنتی 7,300 روپے. 7+3 کتنے ہوتے؟ 10. 1 نمبر کسی کا لکی رہا تو نے بل ویسی بناتا، ایسی بل بناتا جہاں 1 آتا. کبھی گراہک آیا 7,302 روپے کا لے گیا، 7+3 10، 10+2 کتنے ہو گئے؟ 12. 3 نہیں، میرا 3 لکی نمبر نہیں ہے. کیا کرتے بھائی؟ ڈسکاؤنٹ کر دینا آپ کو 2 روپے. 1 آنے کے بعد 350 بنا لیتا. یہ بھی شرک ہے. آپ کا عقیدہ نمبر پہ ہو گیا ہے، نمبر رہا تو ایسی بل بننا. بھائی کئی لوگ رواب سے بل دیکھ رہے ہیں، ہر نمبر دیکھتے رہے خالی. آپ 76 گاڑیوں پہ لوگ پیسہ دے کے 2 ویلر پہ ہے 50,000 کی، 20,000 دے کے 76 نمبر لیتے. شرک. برکت ہوتی کچھ تو ہوتا. ایسا نمبر گیم ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے، نمبروں کی پوجا کرنے والے الگ ہوتی، یہ بھی شرک ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک نکال کے پھینک دینا ہم رہنا نہیں ہمارے پاس. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، ان کثیر میں شامل ہونے کی کوشش کرنا جو شرک نہیں کرتے. تو بات کیا چل رہی ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ نہیں چلتا انہیں بے وقوف ہے. توحید الوہیت کیا ہے بولیے؟ کس میں اللہ کو اکیلا مان لینا؟ عبادت میں. توحید ربوبیت اللہ کو کس میں اکیلا مان لینا؟ تخلیق میں. ہر چیز کی تخلیق اس کا علم. پانی کس نے بنا؟ اللہ نے، مان لیے. لیکن پانی کو سمجھنے کا علم بھی ہے. پانی کیسا بہہ کر جاتا، پانی کیسی جگہ پہ رکتا، پانی کے اندر کیا ہے، پانی اوڈر لیس ہے، پانی کلر لیس ہے. یہ جو علم ہے یہ بھی اللہ کا علم ہے. جو دنیا دعویٰ کر رہی ہم بنائے، بلکہ تم نے بنائے، اللہ تعالیٰ بنایا، تم کو علم دیا. ہمارے لیے توحید ربوبیت ہے، تمہارے لیے اکیڈمک سٹڈیز ہوں گی. تو بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار نہیں کرتے. تیسرا توحید الاسماء والصفات. اللہ عز و جل کے کتنے نام ہیں؟ نہیں، 99 سے زیادہ ہیں. جو ابھی بھی احادیث سے علماء کرام نے پروف کر دیا کہ قرآن حدیث سے 99 سے زیادہ صفات اللہ کی موجود ہیں. اور کچھ صفات اللہ عز و جل کی ایسی ہیں جس کا اب تک کسی کو علم نہیں ہے، جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہ میں تیرے ان ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھ لیے ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دیا گیا. اس صفات کے وسیلے سے مانگتا ہوں. تو فی الحال جو ہمارے پاس اللہ عز و جل کی صفات، اللہ عز و جل کے اسما ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ عز و جل کا ایک نام اور صفات الرزاق ہے، رزق دینے والا اللہ کی صفات ہے. الرزاق اس کا نام ہے. جو اللہ کا نام ہے وہ اس کی صفات ہے، وہ کرتا ہی انہیں. رزق دینے والا اگر آپ کسی اور کو سمجھ لیے تو آپ نے اللہ کی صفات کسی اور پہ فٹ کر دی. اولاد دینے والا اگر آپ نے کسی اور کو سمجھ لیا تو آپ نے اللہ کی صفات کسی اور پہ فکس کر دی. ساری صفات اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہونا، کسی اور کے لیے آپ لگا دیے تو آپ کی توحید الاسماء والصفات میں شرک آ گیا. تیسری چیز اسماء و صفات سمجھنے کے لیے بنیادی اصول جو علماء کرام نے جان لیجئے. جیسے اللہ عز و جل کی صفات ہے حیات، زندگی اس کی صفات ہے. الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. القیوم، وہ خود قائم ہے، ساری دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے. اب اسمائی صفات میں ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھ لینا چاہیے. ہماری زندگی اور ساری مخلوق کی زندگی میں عیب ہے. کیا ہے ساری مخلوق کی زندگی میں؟ آج ہم وجود دیے گئے، اگر کسی کی عمر 30 سال ہے، 25 سال ہے، اس سے پہلے وجود تھا، انکمپلیٹ ہے اس کی زندگی. وجود دیا گیا تو آیا،
اب وجود ہے, کچھ دن کے بعد ہمارا وجود مٹ جائے گا, موت میں چلے جائیں گے, تو ہماری زندگی اور موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے, کس کے ہاتھ میں؟ لیکن اللہ کی جو صفات الحی یہ کامل ہے, اس کی کوئی اصل بیان کر نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت الاول, تو ہمیشہ سے ہے, فلیس قبلک شیء, تجھ سے پہلے کوئی نہیں, وانت الاخر, تو ہمیشہ رہنے والا ہے, فلیس, تیرے بعد کوئی ہونے والا نہیں ہے. اس کی زندگی کامل ہے, اس کی زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے, اس کی حیات میں کوئی عیب نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. باقی ساری مخلوق وجود دی جاتی ہے, زندگی گزارتے ہیں, مر جاتے ہیں, پھر اٹھائے جاتے ہیں, لیکن اللہ الحی القیوم ہے. تو جتنی صفات اللہ عز و جل کی ہے, جتنے نام اللہ عز و جل کے, وہ کامل ہے, اس میں کوئی قسم کی کمی نہیں. یہ عقیدہ رکھنا. جیسے سبحان اللہ پڑھتے ہم کبھی, بولیے سبحان اللہ بولیے, مگر کیا سوچ کے بول رہے ہم؟ اس میں توحید کا درس ہے. علامہ شیخ عثیمین کہتے ہیں جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو 3 معنی اس میں واضح رکھنا چاہیے. اول, سبحان اللہ, پاک ہے میرا اللہ. کس اعتبار سے؟ ذات کے اعتبار سے, اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں. مثال حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دجال کا زمانے میں جب دجال نکلے گا, خروج پائے گا, تو لوگ اسے اللہ سمجھ کے پوجنا شروع کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو دجال کانا ہے. کانا مطلب اس کو 2 آنکھیں ہیں مگر ایک آنکھ نہیں دکھتا اس کو. کہا دجال کانا ہے اور تمہارا رب اللہ کانا نہیں ہے. سبحان اللہ العظیم. جب اب کہیں گے سبحان اللہ, تیری ذات میں کوئی عیب نہیں میرے رب, ہم جانتے نہیں تیرا ہاتھ کیسا ہے, ہم جانتے نہیں تیری مسکراہٹ کیسی ہے, مگر اللہ تیری ذات پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. اور سبحان اللہ میں دوسرے معنی علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہے کہ اللہ تیری صفات کامل ہے, تیری صفات میں کوئی عیب نہیں. یعنی اللہ عز و جل انسانوں کو بانٹنے والا ہے, لیکن اللہ عز و جل بانٹنے سے اس کی خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. وہ الحی ہے, وہ قائم ہے, اس کو کوئی پیدا کیا نہیں, وہ خود سے ہے, ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. جب ہم کہیں گے سبحان اللہ, اللہ تیری صفات میں کوئی عیب نہیں. اور تیسری چیز جب سبحان اللہ کہتے تو بنیادی بات یاد رکھنا, قرآن مجید کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. ساری مخلوق جیسے مسکراتے ہم مسکرانا ہے, اور ہمارا ہاتھ ہے, ہمارے پیر ہیں, ہمارا چہرہ ہے, جب بھی اللہ عز و جل کی صفات کا تذکرہ آئے گا قرآن میں حدیث میں, اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا, اللہ تعالیٰ کا پیر ہے, موضع القدمین, قدم رکھنے کی جگہ ہے, آیت الکرسی جو کرسی ہے. جب جب اللہ عز و جل کی کسی صفات کے بارے میں, اس کی ذات کے بارے میں ہم سنیں گے, ہمارے سے کمپیئر نہیں کرنا اللہ کی ذات کو. ہم کہیں گے سبحان اللہ میرے رب, تو ہمارے جیسا تو نہیں ہے, سبحان اللہ تو کوئی مخلوق کے جیسا نہیں ہے. اللہ تیری ذات پاک ہے, تیری ذات میں کوئی عیب نہیں, تیری صفات میں کوئی عیب نہیں, اور ساری مخلوق سے تیرا کوئی کمپیریزن نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, تیرے مقابلے میں کوئی نہیں, نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی مخلوق تیری ٹکر کی نہیں. ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑے گا وہ مشرکوں میں ہو جائے گا, وہی سب سے بڑا بے وقوف ہے. لہذا دین وجد سب سے بنیادی چیز ہماری ہے مسجد عباد الرحمن بنانے کا مقصد, عباد الرحمن, رحمان کے بندے جو رحمان کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے نہیں. مقصد یہ دروس کا, جمعہ خطبات کا, چاہے ورکشاپ کا, علماء کرام کو بلانے کا, پورا مہینہ رکھنے کا, بنیادی مقصد یہ ہے زندگی کے تمام شعبوں میں جو 3 قسم کی توحید بانٹ دی گئی ہے, ہماری تینوں توحید پہلے درست ہو جانا. یہ توحید درست ہو گئی آپ کی, ہر معاملے کو آپ ڈیل کر لے سکتے. دکان کا بل بھی آپ دیکھ لیتے, ارے یہ تو شرک کر رہا ہوں میں, چھوڑ دو, جو آ رہا بل بناتے جاؤ. ہر چیز میں درستگی آ جانا چاہیے ہمارے. توحید کا معاملہ مزید انشاءاللہ علماء کرام آئیں گے, ان سے آپ بہت بہتر باتیں الحمدللہ توحید پر سیکھ سکتے ہیں. دوسری 2 مثالیں دے دوں. توحید جہاں گڑبڑ رہتی وہاں معاملہ بہت ڈینجر ہو جاتا, کھانے پینے بھی سوچنا پڑتا.
شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین 21 صدی کے ٹاپ اسکالرز میں سے آتے ہیں. یہ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ، شیخ البانی، ناصر الدین البانی، شیخ صالح الفوزان جو مدت زمانے کے عالم ہیں جو ابھی باحیات ہے، اللہ ان کو حفاظت کرے. یہ بڑے بڑے علماء ہیں. ان سے ایک سوال کیا گیا، جواب سنیں. توحید میں گڑبڑ دیکھیے، آپ کھانے پینے میں بھی سوچنا پڑتا. میں فتویٰ نہ دے رہا ہوں کہ آپ جا کے نئے نئے طریقے نہ کو کرو، مگر اپنے تقوی کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، تقوی کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے. شیخ سے پوچھا گیا if the marriage contract was made at the time when he was not praying, then it is not valid, and if this is the case then she has to keep away from him. شیخ سے پوچھا گیا ایک لڑکی کی شادی ایسے لڑکے سے کی گئی جو شادی کے وقت نماز نہیں پڑھتا تھا، توحید پر نہیں تھا، نماز نہیں پڑھنا کفر ہے. تو کہا ایسے لڑکی کی شادی کے بارے میں کیا ہے؟ شیخ نے فتویٰ دیا اگر ایسی بات ہے کہ شادی کے وقت لڑکا نماز نہیں پڑھتا تھا تو اب یہ چاہیے کہ لڑکی اس لڑکے سے الگ رہے. اللہ. اور جب لڑکا نماز کی عادت اختیار کر لے تو سمجھو وہ نکاح رینیو ہو گیا، واپس جو سو رینا نکاح کے اندر بندھن میں باندھے گئے، تب ازواجی زندگی گزار سکتی. جو بے نمازی ہے اس سے نکاح کے رشتے بھی نہیں دینا. بچہ ہینڈسم، پانی ایسا ڈالے تو سٹ گر جانا. کیا ہے وہ ہمارے بہن بھائی، کیا ہے وہ، واہ. اگر نماز نہیں ہے تو امی اور ابا جتنے یہاں بیٹھے ہوئے اور جتنے مشاہدہ بیٹھے ہوئے، پہلا یہ لکھے بایوڈیٹا میں لکھ لے رہے ہیں پیٹرنل انکل کیا کرتے، میٹرنل انکل کیا کرتے، ساڑواں کیا کرتے، انہوں کیا کرتے. یہ لکھیے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے نہیں پڑھتے. اگر اس میں لکھا سمجھو 3 ٹائم کی پڑھتے، ٹاٹا. بے نمازی سے بہن کا رشتہ کر دیں گے کیا ہم؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف صلاح ہے. جس نے نماز کا انکار کیا اس نے کفر کیا. سستی کاہلی سے بھی نہیں پڑھنے والا کفر کیا. اور کیا بے نمازی بہو کو آپ اپنے گھر میں لا لیں گے؟ 20 گھر، 40 گھر، 60 گھر لوگ گھوم کے آتے، تھکتے نہیں. کھارا بسکٹ کھا کے پیٹوں میں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، مگر اور سب عورتوں کے چونچلے ہیں. جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چلا کے دیکھ رہے ہیں، ادھر مڑ کے دیکھو، ادھر مڑ کے دیکھو، ناک دیکھ رہے ہیں، سب اچھا ہے. ناک ذرا سمجھ ہی نہیں آئی، نماز سمجھ ہی نہیں آئی. تم خود نہیں پڑھ رہے تھے، نماز کٹے منہ دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے تھے مکھڑا. کیا آپ رشتے کی بنیاد رکھ رہے ہیں نماز چھوڑ کے، دین چھوڑ کے دین کرنے جا رہے ہیں. کون سا دین ہے یہ؟ آدمی پانی پلا رہا غریبوں کو، میں بہت مصروف ہوں، میں نماز کیوں نہیں آ سکتا ہوں، اصل دین چھوڑ دیا ہم نے. افطاری کرا رہے ہیں، دعوت میں کھلا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، انتظام ہو رہے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہا فرض. اصل دین چھوڑ کے دین کا کام کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتا ایسا. صرف ناک، کلر، بالا، ہائٹ آدھی انچ کم رہی تو قسم سے رشتہ ریجیکٹ ہو رہا تھا. آدھی انچ بایوڈیٹا میں لکھ دیتے، اخبار میں ہم کو 5 فٹ 4 انچ لکھے تھے، انہوں 3 انچ کے ہیں. بچے کو سیٹ نہیں ہوتا، فوٹو میں نہیں آتے. ذرا فوٹو لیتے تو ایسا دکھتے، ایک بونی دکھتی ہے، گلیلر دکھتا، لمبا آتا. دیکھو افسوس ہے. اللہ ایسے تمام ہمارے جتنے بزرگ دادیاں نانیاں ہیں جن کے چونچلے چالے، اللہ ان کو ہدایت دے. داداں بھی کچھ کم نہیں ہیں، کیونکہ دادایاں پوری گھر کی چابی دادی کے ہاتھ میں دیکھ رکھے. 60 کے بھی ہوگا تو گھوٹتے ہوں، بیٹھ جانا پڑتا. عورتوں کا معاملہ ہے، میں اپن کیا کر سکتے. آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر جو نہیں کرے وہ بہت ڈینجر آپ کے لیے ہو گیا. بے نمازی بہو گھر کے اندر آ رہی، کسم دیکھ کے اس کا بھیجا تیار ہے.
بگ باس دیکھ کے اس کا بھیجا تیار ہے, واٹس ایپ پہ کہیں دوستاں لے کے گھر کے اندر آ گئی, سب چھوڑ کے کچھ بھی نہ لائیں گی اماں کے گھر سے, اسمارٹ فون تو لے کے آتی پرس میں ڈال کے ادھر تو. اب 1 دن 2 دن 3 دن, 1 جمعہ گی, 2 جمعہ گی, 5 جمعہ گی, ایسے پراں کھولتی پری. اماں کا کمرہ الگ, باوا کا کمرہ الگ, نہ ساس کو پوچھتی نہ سسرے کو پوچھتی, اپنے میاں کو لے کے الگ. بے نمازیوں کو مت لائیے. ابھی دھن چل رہی, دہیج مانگے سو والوں کو نہیں دیں گے, دہیج مانگے سو والے فقیروں کو بھی نہیں دینا, نماز نہیں پڑھ رہے سو والے بے نمازی کو بھی نہیں دینا. کیا تربیت کریں گے آپ کی بہن کی, انہیں بے نمازی بنا دیتا. کئی عورتوں کے قصے سنتے, باپ کے گھر میں جب تک تھے پردے میں, حجاب, خمار, نقاب, سب. سسرال میں گئے, سسرال میں فیشن شال اوڑھنے کا رہتا. اب بچی اماں کے گھر کو آ رہی تو شال اوڑھ لے کے آ رہی. مجبوری ہے امی, کیا کروں. امی بھی بولتے اب تم ادھر کے ہوگے بیٹے, تمہاری ڈولی گئی ڈولا ہی نکلنا, ڈائلاگ مار دیتے, ختم. ڈولا شال میں نکلو, ڈولا برخے میں نکلو, ہم کو کنسرن نہیں ہے, تمہارے کو دے دیا, ختم, ڈل. ملت ابراہیم حنیفہ, نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے. نہیں, ٹی وی کے بہانے, I-20 کے بہانے, کیا ہے وہ T20 کے بہانے, کسی نہیں چھوڑ سکتے. شیخ سے اور ایک سوال کیا گیا, is it permissible to eat meat slaughtered by one who deliberately does not pray. ایسا آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں. صبح اٹھتا, کمیلے کو جاتا, انہیں غصاب رہتا. شیخ سے سوال کیا گیا عبد الرحمن بن باز رحم اللہ سے کہ شیخ نمازی کے بارے میں رشتہ دینا, وہی بول دیا. ایسا بے نمازی آدمی نماز پڑھتا نہیں, انہیں بکرے کاٹ رہا. ہمارے گوشت کے دکان پہ وہی چالا کھانا. شیخ نے جواب دیا, if a person does not pray, اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا, ہم اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھا سکتے. چکن کے دکانوں پہ جتنے اپنے بھائیاں ہیں کیا کرتے تھے, صبح آیا تو بس خون کے کپڑے, وہی نماز خون کے بہانے سے نہیں بولتا, منہ میں گٹکا مار کے بسم اللہ بسم اللہ اکبر. بعض چھری پہ صبح پڑھ دیتے بسم اللہ اللہ اکبر, بعض چھری پہ لکھ دیتے بسم اللہ اکبر, پڑھتا ہی نہیں انہیں, گانے سن لیتے کاٹ. اس وقت مرغی جب تک لینا ہے خود ہاتھ سے کاٹ لینا, یا کوئی نمازی کی دکان دکھتی تو ویسی جگہ سے لانے کی کوشش کرنا. 1-2 مرغی ہے, انہیں پکڑ لیتا, اس کو پکڑو بولنا بسم اللہ اکبر, کاٹ دینا. گوشت بھی ایسے دکانوں سے لائیے جو نمازی کے بارے میں اطلاع ملتی, یا ایسے لوگ جو توحید پر جڑے ہوئے ہیں, کم سے کم اہل الحدیث جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی شرط ہے. ایسوں کے پاس سے آپ لیا کریے تاکہ علماء کرام کے اس مسئلے میں فتوے بھی ہیں. اب سمجھ دیں آپ کو بات, جو لوگ ملت ابراہیمی پر نہیں چلتے یہی بے وقوف ہیں. رشتوں کے معاملے میں, کھانے کے معاملے میں, ہر معاملے میں توحید. گوشت لینے جا رہے ہیں تو توحید مضبوط رہنا, رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں تو توحید مضبوط رہنا. توحید جب تک مضبوط نہیں ہوتی, سب معاملوں کو لائٹ, کھا لو یارو بھائی بسم اللہ بولو کھا لو, وہ الگ فتوے الگ بات ہے, ڈسکشن ہے. لیکن بیسک بات کیا شروع ہوتی, بسم اللہ بولنا کھانا, وہ ایک گنجائش ہے, الگ چیز ہے, اس کے بارے میں ابھی ہم نہیں جا رہے. مگر بیسک بنیادی بات جو شیخ سے سوال کیا, کا بنیادی جواب دیے. تو اس لیے سوچیے آپ کتنی محنت کرنا, گوشت والوں کو نصیحت کرنا گئے وقت, مرغی والے کو نصیحت کرنا, بھائی نماز کو جاؤ, بھائی پڑھو, دعوت کا کام کرتے رہیے. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے, ذرا بھی شرک نہیں کرتے تھے. آخری بات, یہی رکوع پہ آج کی نشست ختم کریں گے. مشرک اور کافر میں کیا فرق ہے؟ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ عز و جل کی عبادت بھی کرتا, اس کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک بھی کرتا, انہیں مشرک ہوتا. جیسے ابو طالب, سورہ انفال پڑھی آپ, بدر کی جنگیں 314 مسلمان ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, ادھر سے ابو جہل آیا 1000 کا لشکر لے کے, آسمان پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا, رسول سے لڑنے آیا, دعا کرتا ہے کہ اللہ آج یہ دونوں گروپ میں جس کو تو محبوب رکھتا ہے آج فتح عطا کرنا.
یہی ابو جہل کو کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، یہ اس امت کافروں نے کہہ دو اس کافر سے تیرا دین تیرے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، کیونکہ انہیں لات منات عزا کی پوجا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ تلبیہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، ہم پڑھتے، یہ لوگ کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک واحدہ، مگر یہ ایک تیرا شریک ہے، اس کو پکاریں گے، اگر تو بارش نہیں برسائیں گا تو اس کو پکاریں گے، اگر تو اولاد نہیں دیں گا تو اس کو پکاریں گے، اگر تو مال میں منافع نہیں دیں گا تو اس کو پکاریں گے۔ یہ تلبیہ تھا ان کا، اسی لیے انہیں کہا گیا کافر۔ اللہ عز و جل کے ساتھ ساتھ کسی پتھر کو، کسی قبر کو، کسی مورتی کو، کسی بوبل کی کانٹی کو، کسی گھوڑے کی نال کو، کسی لیمبو مرچی ملا کے، یا کسی کانچ کی گلاس میں لیمبو نیچے ڈال کے، یا گاڑی کے سائلنسر پہ بھلاواں بن کے، یا جو سو گاڑی پہ کسی درگاہ کی لال ڈوری بن کے، یا کسی ہاتھ پہ لال تاگا بن کے، یا جم کو جاتے خود پیر میں کوئی کالا بن کے، جس نے اللہ کی عبادت بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کو نفع اور نقصان کی طاقت والا سمجھا، یہ مشرک ہے۔ کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ کافر اسے کہیں گے جو اللہ عز و جل کی ذات کا انکار کر دیتا، جیسے دلت، دہریے، کمیونسٹ، یہ سارے لوگ خدا کا انکار کرتے پہلے، ایتھسٹ، جیسے اسٹیفن ہاکنگز مرنے سے پہلے بولا گاڈ کا وجود ہی نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ دوسرا، کافر اسے بھی کہا جاتا ہے جو شریعت کی کوئی بھی بات کا انکار کرتا ہے اپنی عقل لڑا کر، جیسے بعض لوگوں نے کہا قبر کا عذاب کیسا ہوتا صاحب؟ ایک آدمی کو جب آپریشن کیا جاتا تو بے ہوش کرتے، بے ہوش کر کے خینچی سے کاٹتے، درد ہوتا، پھر مرگے سالو قبر میں کیسا جو سا عذاب ہوتا۔ لہذا قبر کے عذاب کے جتنے حدیث آئے، امام بخاری کو کچھ بھی نے سوجا تھا، بنا لیا من گھڑت باتاں، یہ حدیثاں نکال دو، کافر بن جاؤ۔ صحیح حدیث کا انکار کفر، شریعت کی وہ بات جس کو انسان اپنی عقل پہ رکھ کے تولتا اور کہتا ہے میری عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی، میں نہیں مانتا، قبر کا عذاب نہیں ہوتا، معراج کا سفر نہیں ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح میں نہیں اٹھائے گئے، وہ مر گئے قبر کشمیر میں، جو انکار کرے گا جادو کا، نظر بد کا، جو شریعت کا حصہ ہے، جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ایسا آدمی کفر کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار بھی کفر ہے، شریعت کی کسی بات کا انکار بھی کفر ہے۔ ایک گروپ مسلمانوں میں ایسا ہے، خاص طور پہ رشتوں کے ٹائم پہ دیکھ لیجئے، اہل قرآن اپنے آپ کو بولتے یا مسلمان ہے بولتے، یہ اصل میں منکرین حدیث ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو 3 ٹائم کی نماز ہے بولتے، صرف 5 ٹائم کی ہے بول کے 3 ٹائم کی پڑھنے والا الگ ہے، لیکن بعض بولتے نماز ہے 3 ٹائم کی، بعض بولتے نماز ہے 4 ٹائم کی، بعض بولتے نماز ہی نہیں ہے بھائی، صلاح لفظ ہے قرآن میں، صلاح کے معنی دعا ہے، جب بھی نماز پڑھ رہا دعا کر لو، بیٹھے بیٹھے مدینہ جا کے آ جاؤ۔ شریعت کی کسی بات کا انکار کرنا کفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرنا کفر ہے۔ کوئی بھی بات، توحید، رسالت، آخرت میں کوئی بھی بات آپ انکار کر دیں گے، عقل لڑا کے آدمی کافر ہو جاتا۔ تو شرک کرنے والا بھی کافر ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، شریعت کی کسی بات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ مشرک بھی کافر ہوتا، کافر بھی کافر ہی ہوتا۔ ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیے، توحید مضبوط کریے، توحید الالوہیت، توحید الربوبیت، توحید الاسماء والصفات مضبوط کریں، ہر شعبے میں توحید مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو جب تک زندہ رکھنا، توحید، کامل توحید پہ زندہ رکھنا۔ اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔